پہلے امتیوں میں ایک مالدار شخص تھا جو ہمیشہ اس کو مال مزید جمع ہو میرے خزانے میں اور میرے پاس مال زیادہ ہو۔ میرے پیارے دوستو، اتنا کہ وہ کثیر مال اتنا ہو گیا اس کے پاس جو ایک محل بھی بنا لیا اس نے، اور نوکر چاکر دھار لیے کام کاج کے لیے، اور وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ عیش و عشرت کی زندگی گزارنے لگا، اتنا کہ وہ زندگی میں مشغول ہو گیا کہ موت اس کو بھول چکا تھا کہ موت بھی آنی ہے۔ تو ایک دن ملک الموت حضرت عزرائیل علیہ السلام ایک فقیر کے شکل میں اس مالدار کے دروازے پر آئے، دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے ایک نوکر نکلا۔ تو نوکر نے کہا، میاں تو کون ہے؟ کہا، میں تمہارے مالک کے پاس آیا ہوں، اس کے پاس کوئی کام ہے۔ تو نوکر تھا، اس نے بات کو ٹال دیا، کہا کہ ہمارے مالک تو تیرے جیسے کسی ایک فقیر کی مدد کے لیے گئے ہیں، آپ چلے جائیں۔ تو حضرت ملک الموت حضرت عزرائیل علیہ السلام 1-2 گھنٹے کے لیے واپس چلے گئے، پھر 1-2 گھنٹے کے بعد پھر دروازہ کھٹکھٹایا اور پھر ایک نوکر اندر سے نکلا کہ میاں تو کون ہے، کیا چاہتا ہے اور تیرا کیا ارادہ ہے؟ تو حضرت ملک الموت عزرائیل علیہ السلام نے اپنا تعارف کرایا کہ جی میں ملک الموت ہوں، میں تمہارے مالک کے روح قبض کرنے آیا ہوں۔ تو وہ رونگٹے کھڑے ہو گئے اس نوکر کے، وہ فٹافٹ اندر چلا گیا اور اپنے مالک کو بتایا کہ جی ملک الموت آیا ہے، کہتا ہے کہ میں تمہارے مالک کا روح قبض کروں گا۔ تو مالدار شخص نے کہا کہ ان سے نرمی سے پیش آؤ، شاید وہ چلا جائے۔ تو میرے پیارے دوستو، کتاب میں آتا ہے کہ نوکر آئے اور کہنے لگے جی آپ ہمارے مالک کو چھوڑ دیں، کسی اور کا روح قبض کر لیں۔ تو حضرت ملک الموت عزرائیل علیہ السلام نے کہا یہ ہرگز نہیں ہو سکتا، میں تمہارے مالک کے روح قبض کے بغیر نہیں جاؤں گا۔ تو ملک الموت اندر تشریف لے گئے اور اس مالدار شخص سے مخاطب ہوئے اور فرمانے لگے میں تمہارا روح قبض کرنے آیا ہوں، اور تجھے جو بھی وصیت کرنی ہے اپنے گھر والوں سے، نوکر چاکر سے، رشتہ داروں سے کر لو، میں تیرا روح قبض کر کے ہی جاؤں گا۔ تو مالدار شخص حیران ہو گیا، دکھی ہو گیا کہ کتنا میں نے ٹائم لگایا مال اکٹھا کرنے میں کہ میرے کام آ جائے، میں زندگی اچھی طرح بسر کرنے لگوں، عیش و عشرت کا جو ہے زندگی گزارنے لگوں۔ زندگی تو بالکل مختصر ہے، موت آ بھی گئی۔ تو میرے پیارے دوستو، اس نے اپنے نوکروں کو بلایا کہ جلدی سے میرے الماریوں میں سے، صندوقوں میں سے جتنا مال ہے، سون چاندی زیورات، جلدی میرے پاس لے آؤ۔ تو جتنا بھی کیش زر ہے وہ نوکر نے جتنا مال تھا لے آیا اپنے مالک کے پاس۔ تو وہ مالدار شخص میرے پیارے دوستو اپنے مال سے مخاطب ہو کر کہنے لگا کہ اے غافل مال، تجھ پر لعنت ہو، تم نے مجھے اللہ کے حکم سے روکا اور مجھے موت بھول چکا تھا، میں نے نہ کوئی خیر خیرات کیا، نہ اچھا کام کیا، تم نے اتنا مجھے غافل کر دیا۔ تو میرے پیارے دوستو، کتاب میں آتا ہے کہ ان مال نے بھی جو ہے کہنے لگے کہ بدبخت تو ہے، ہم سے زیادہ لعنت کا حقدار بھی تو ہے۔ اچھا، ہم مال تو آیا تھا لیکن وہ تجھ پر ڈیپینڈ کرتا تھا کہ تو اچھے اچھے کام کرتا ہم سے اور ہمیں اچھی راہ میں خرچ کرتا اور اللہ کو جو ہے راضی کرنے میں تو وقت گزارتا، اور ہم سے زیادہ جو ہے لعنت کا حقدار تو ہے۔ تو میرے پیارے دوستو، معلوم ہوتا ہے کہ جب بندے کے پاس جتنا ہی مال و زر آ جائے، اپنے مختصر سی زندگی کو نہ بھولے، کیونکہ آخر کار موت آنی ہے، اور ایسے اپنے زندگی کو جیے، اور اگر اللہ کے طرف سے مال آ بھی جائے تو اس مال کو اللہ رب العالمین کے راہ میں خرچ کرے۔